السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سہیل انجم۔ ناظرین، سانحہ 9 مئی کا پہلا عرس آنے والا تھا، جس کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری تھیں، لیکن اس سے پہلے سانحہ بہاول نگر ہو گیا۔ میں اس کو سانحہ بہاول نگر کیوں کہوں گا؟ کیونکہ یہ جو ایک ڈٹ چلی آ رہی تھی کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں ایسے گھس رہا تھا، ایسے مداخلت کر رہا تھا کہ جیسے اس کا کوئی والی وارث نہ ہو، اور یہ سلسلہ پچھلے 2.5 سال سے تقریباً جاری تھا۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو سانحہ بہاول نگر ہے وہ پیش آیا ہے، جس میں پاکستان فوج کے 40 تقریباً جوانوں نے ایک حوالدار کے کہنے پہ، اس کی سفارش پہ دھاوا بولا ہے 2 پولیس اسٹیشنز کے اوپر، اور ان کی مار کٹائی نہیں، اس کی پھینٹی لگائی، ان کے اوپر پاؤں اپنے بوٹ رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جیسے گریدہ فروکی صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو SHO ہے نا، اس نے چھاپا مارا ہے اور اس نے چاردیواری کا تقدس پامال کیا ہے، تو اس نے 1 لاکھ روپیہ رشوت بھی طلب کیا ہے۔ تو اب اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ حقیقت بھی ہے تو ایسا پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ایسا پاکستان میں کسی پہلا شخص نہیں ہے وہ حوالدار کہ اس کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو۔ قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، جیسے جسٹس عطر معین اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ وردی میں کھڑا ہوا شخص ریاست ہے۔ تو آپ نے تو ریاست کے 2 جو پولیس اسٹیشن، قانون، لا جو انفورسمنٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ نے تو دعوی بول دیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کرنل، کوئی میجر، اگر کوئی اور ہوتا تو اس سے بھی شدید رد عمل آ سکتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ پولیس کی طرف سے جوابی فائرنگ ہوتی تو یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ بن جاتا، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز کے ہوٹل میں کراچی میں کچھ ادارے کے لوگ گھسے تھے، تو اس کے اوپر کراچی کی پولیس نے احتجاجاً، جتنے بھی بڑے افسران تھے انہوں نے ریزائن دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ IG پنجاب کو اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے، ان کو ISPR سے بات کرنی چاہیے، RP چیف صاحب سے بات کرنی چاہیے، اور ان لوگ جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، فوج کو بدنام کیا ہے، میں ایز اے ادارہ فوج کے اوپر بالکل بھی تنقید نہیں کر رہا، اور نہ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی ویگو ڈالا آ جائے گا اٹھانے کے لیے اگر میں تنقید کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید جائز نہیں ہے کسی بھی ادارے کے اوپر، کیونکہ ادارے جو ہیں وہ ہمارا دفاع کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، وہ قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ادارے کے اندر جب غلط چیز سامنے آئے تو اس کو امپروو کرتے ہیں۔ آپ انڈین کو دیکھ لیں کہ اگر انڈین آرمی میں کرپشن ہو تو ہر نیوز چینل اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو چلا رہا ہوتا ہے ہمارے کسی میڈیا چینلز پہ اتنی ہمت کہ وہ بتا دے کہ اس بندے نے یہ کرپشن کیا ہے، آرمی کا بندہ، یہ آرمی کا بندہ حضرت سروس تو چھوڑے، ایکس جو ہوتا ہے جنرل، ہم تو اس کے خلاف بھی خبر چلاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 قانون ہے نا، اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور IG صاحب تھوڑی سی شرم کھائیں آپ، اور ان بہاول نگر کے SHO صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کی ذمہ داری کر لیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے کسی بھی پولیس جو اہلکار ہے اس کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو میں انگلی توڑ دوں گا۔
تو اب تو بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے، تو آپ کو ایٹ لیسٹ احتجاج نہیں کر سکتے آپ، تو ایٹ لیسٹ جو پاورفل لوگ ہیں آپ ان سے بات تو کر سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از ناٹ فیئر. اور اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہیں سیٹ پہ، چھوڑیں وہ گھر چلے جائیں. اور ایسے بندے کو دیں ہولڈ جو اس وردی کو، اس کی عزت کو بحال کر سکے. تو ایک حوالدار نے جو کچھ کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک کرنل کی بیوی کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس نے کہا تھا میں کرنل کی بیوی ہوں تو میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. تو یہ تو وہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا تھا وہ ایک کرنل تھا، یہ تو ایک حوالدار کے کہنے کے اوپر اتنا وبال، اور جس طرح سے مارا گیا ہے. میں نے بیچارے پولیس والوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو دروازوں بند تھے، وہ دروازوں کو پھلانگ رہے تھے تو ان کو اتارا گیا ہے، ان کو پھینڈی لگائی گئی ہے. جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا ہے میری ہمدردیاں تو ہیں ان کے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی آئندہ کسی کے گھر میں گھسنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دوں، ہمارے ساتھ خود چند دن پہلے ایسا ہوا ہے. انہوں نے ایک ڈاکو کو پکڑنے کے لیے پورے علاقے کا سرچ آؤٹ کیا، تو رات کے 3 بجے رمضان میں ہمارے گھر میں گھس آئے تھے، آدھا گھر تک آ چکے تھے، اور ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے اس کا تالا توڑ کے وہ اندر داخل ہوئے تھے کیونکہ دروازہ نہیں کھلا تھا. تو جو دروازہ ہے وہ باہر سے لاک تھا تو وہ اندر گھس گئے. تو اس طرح کی جب حرکتیں جو پولیس ہے وہ کرے گی تو اس طرح کے رد عمل سامنے آئیں گے. لیکن پھر بھی قانون ہے، آپ قانون کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے، اس میں انصاف ملنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس بنی ہوئی ہے. جنگل کا قانون چل رہا ہے پاکستان میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آرمی چیف صاحب کو ایکشن لینا چاہیے، اور ان کو میں کہتا ہوں کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان کا، یہ جنہوں نے اٹیک کیا ہے. کیونکہ ایٹ لیسٹ ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ آئندہ کوئی بھی ادارہ کسی دوسرے ادارے کی حدود میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ بالکل بھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا.